توجہ توجہ، میرے اٹھ کر کھڑا ہونے کا کوئی مطلب ہے؟ حضور نے ایسے کیا، اپنے ہاتھوں کو، امام حسن ادھر، جماعت صحابہ پیچھے، حسن آگے، صحابہ کی جماعت حضور کے پیچھے، گلی اس میں امام حسن، اور حضور نے یوں کر کے امام حسن کے قریب جا کر کہا حسن ادھر، مصطفیٰ ادھر، جب مصطفیٰ ادھر صحابہ ادھر، جب مصطفیٰ ادھر صحابہ ادھر، جدھر کو حسن جا رہے ہیں مصطفیٰ ادھر جا رہے ہیں، جدھر مصطفیٰ جا رہے ہیں ادھر صحابہ جا رہے ہیں، گویا اپنی ساری امت کو پیغام دے رہے ہیں ہم ادھر ہی ملیں گے جدھر حسن ملے گا۔ اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء، اے دل سلطان اولیاء کا دامن تھام لے۔ کس کا دامن شاہ جی؟ ولی کا نہیں، سلطان اولیاء۔ اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان مصطفیٰ۔ اے دل تھام لے دامن اس کا جو شبیہ مصطفیٰ ہے، اس کا جو تصویر مصطفیٰ ہے، اس کا جو نواسہ مصطفیٰ ہے، اس کا جو صفت رسول ہے، ان کا جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کا دامن تھام لے۔ کیوں کہ ان کا دامن تھامنا این مصطفیٰ کا دامن تھامنا ہے، ان کی گلی این مصطفیٰ کا کوچہ ہے، ان کی زیارت این مصطفیٰ کی زیارت ہے، ان کی نسبت این مصطفیٰ کی نسبت ہے، بلکہ یہ فیصلہ نہ کسی ملا کا، نہ مفتی کا، نہ پیر کا ہے، بلکہ خود مصطفیٰ کا ہے۔ جو ان کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو ان کا نہیں وہ میرا۔ ہن بولو نعرہ حیدری، ہن بولو جڑے بولتے ہو بولو، ہن مارو زور، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور لگاؤ زور اب، نعرہ حیدری۔ ان کی نسبت، ان کی نسبت پھر سنیں، بولو 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 بولو، سارے بولو، نہیں 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 نہیں، سارے نہیں بول رہے ہو میاں، سارے بولو تے فیصلہ بات سارا ہل جائے۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اجے بھی نہیں آواز صحیح آئی۔ فیصلہ بات میں تے ایڈے ایڈے بڑے دل نے، شور 10 بندے کر رہے سن، ساڑھے کو گل نہیں سی ہو رہی، تو سارے بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ او مولوی صاحب نہیں بول رہے، اور نکڑ علی مولوی صاحب، تو ذکر اہل بیت میں مولوی نہ بولے تو شجرہ غلط ہوتا ہے۔ بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ یہ محفل اسی لیے رکھی ہے، ذکر حسین ہے، ذکر اہل بیت ہے، تو اہل بیت کون ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے سیدہ زہرا کو بلایا، طیبہ طاہرہ کو بلایا، دعان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سلام اللہ علیہا وعلیہم وحسن وحسین، ثم قال انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم۔ انہیں بلا کر مصطفیٰ نے فرمایا تم چاروں سن لو، کائنات پوری میں جو تمہارا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا، جو تم سے پھر گیا وہ مجھ محمد سے پھر گیا۔
آپ یہ سمجھیں، جنہیں حضور بلائیں اور بلا کر یہ فرمائیں کہ تمہاری محبت میری محبت ہے، تم سے عشق مجھ سے عشق ہے، تم سے ملنا مجھ سے ملنا ہے، تم سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے. میرا نعرہ ہے گل ساری سرکار دیے، یہ نعرہ ہے میرا. تو جب سرکار کی ہے تو یہ ذکر کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بھی گل سرکار دیے. بھائی بتائیں جی قبلہ، میرے التقن تسامی بھائی یہ گل کس کی ہے کہ حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ کس نے فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ یہ کس نے فرمایا ان سے محبت کرنے والا بدبخت رہ ہی نہیں سکتا؟ بے شک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کی شان بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، کشتی نوح کی. مثل آل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب فیہا فقد نجا ومن تخلف عنہا ہلک او غرق. فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، بس جو بھی اس کشتی پہ چڑھ گیا اس کا بیڑا پار ہے. بے شک بے شک. پار. پھر سارے بولو توجہ توجہ توجہ، نعرے کا ٹائم آتا ہے ابھی. اس کا بیڑا پار. منہ بولو اس کا بیڑا پار. یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور سرکار. جو چڑھ گیا، جو لفظوں تے غور کرے، جو چڑھ گیا، من راکبہ، من، یہ نہیں پوچھتی کشتی، کشتی یہ نہیں پوچھتی. دیکھو حضور یہ بھی فرما سکتے ہیں میری اہل بیت کی مثال چاند کی ہے، میری اہل بیت کی مثال سورج کی ہے، میری اہل بیت کی مثال پہاڑ کی ہے، میری اہل بیت کی مثال سمندر کی ہے. حضور نے ساری مثالوں کو پیچھے ہٹایا، کشتی نوح کو آگے لایا. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ نوٹ ڈالر کی طرح ہے تو آپ کو کیسے پتا؟ پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ڈالر کیسا ہوتا ہے، پھر ہی پتا لگے گا نا یہ نوٹ ڈالر کی طرح ہے کہ نہیں. اب آپ کیسے سمجھیں گے اہل بیت کو؟ آپ کو اہل بیت سمجھ ہی نہیں آئے گی جب تک آپ کشتی نوح کو نہ سمجھو. تو نوح کی کشتی کیا ہے؟ اس کا پھٹا پھٹا نوح نے بنایا اور اہل بیت کا بچہ بچہ مصطفیٰ نے بنایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کا پھٹا پھٹا نوح پاک نے بنایا ہے اور یہاں بچہ بچہ نور مصطفیٰ سے آیا. اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں. حضور نے فرمایا کشتی نوح کی مثال ہے. بتائیں نوح پاک کی کشتی کب آئی؟ جب طوفان کا خطرہ ہوا. ایسے ہی ہے. پھر نوح پاک نے کہا بچے گا کوئی نہیں، وہی بچے گا جو کشتی پہ آئے گا. بولو ایسے ہے؟ اونچا بولو، ادھر سے بھی بولو. ایسا ہے؟ اچھا جو اس پر بیٹھ گیا وہ بچا کے نہیں؟ بچ گیا. اونچا بولو. بچ گیا. اے سامنے والے بولو. تو جڑا نہیں بیٹھا وہ بچ سکیا؟ اونچا بولو. فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی، جو سوار ہوا وہ کوئی بھی ہو، پوری ہو. یزیدی لشکر میں سے آئے، چڑھ اہل بیت کی کشتی پر گئے. لشکری ہو یزید کا، کشتی میری اہل بیت کی ہو تو پھر یزیدی نہیں دیکھا جائے گا، کشتی کی وجہ سے پار ہو. اور آگے چلو، اور آگے چلو. من راکبہ فیہا، جو بھی ہو. کون ہو؟ جو بھی ہو. یہ نہیں ایڈی لمبی داڑھی ہوئے میری طرح، ٹوپی ہوئے سفید نیلی پیلی کالی، پٹھان ہو. کشتی دیکھیے کبھی آپ نے؟ دیکھیے جب وہ کشتی پر کوئی بندہ بیٹھے تو وہ پوچھتی ہے تم کون ہو؟ اونچا بولو جی. تم پٹھان ہو؟ آ جاؤ. تم سندھی ہو؟ اتر جاؤ. تم بلوچی ہو؟ آ جاؤ. تم افغانی ہو؟ اتر جاؤ. تم پاکستانی ہو؟ آ جاؤ. تم امریکی ہو؟ اتر جاؤ. کشتی یہ نہیں پوچھتی تو کون ہے، جو بیٹھے اسے منزل تک لے جاتی ہے. جو بیٹھے
اسے منزل تک لے جاتی ہے. حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو یہ کشتی پر سوار ہو جائے میری اہل بیت اسے پار کر دے. اور زور دا بولو. اچھا پھر سنو پھر سنو جو بھی بیٹھ جائے پار. اب کشتی نوح کی مثال دی, پھر جو بیٹھے اس کو سنتیں دی پار ہونے کی. اب میرا ایک سوال ہے فیصل آباد والوں سے, مجھے جواب دو, نوح پاک کی کشتی پر بیٹھنے والوں کو کیا ملا؟ سٹیج والے ہو, گھنٹہ ہو گیا 2 گھنٹے ہو گئے محفل سن رہے ہو, یہ جواب دیو مینوں کی ملے ہے انہوں نے؟ او نجات بہت چھوٹی سی چیز ہے. او میرے بچیا, او میرے کلیجے دیا ٹکڑیا, نجات تو ملی, وہ تمہیں پہلے کہہ چکا ہوں. کچھ اور بھی ملا. ساری زندگی نوح نبی کے اتنے نزدیک لوگ نہیں تھے جتنے کشتی میں نزدیک تھے. بہت اچھے سنیں, کشتی میں اب جب کشتی نہیں تھی تو نوح نبی ادھر ہیں, قوم ادھر ہے. اب کشتی پہ سوار ہوئے, جہاں نوح وہاں امت. اٹھ رہے ہیں تو گٹھے, بیٹھ رہے ہیں تو گٹھے, پی رہے ہیں تو گٹھے, سو رہے ہیں تو گٹھے, کھا رہے ہیں تو گٹھے, نماز پڑھ رہے ہیں تو گٹھے. فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. اگر تم نے میری اہل بیت کا دامن تھام لیا تو تم کبھی بھی میرے اتنے قریب نہیں آ سکو گے جتنا اہل بیت کے ذریعے قریب آ جاؤ گے. ہن بولو نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میرے دوستو یہ سن لے, جس کے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن نہیں آتا سرکار بھی اسے نہیں ملتے. یہ آپ نعرہ لگاتے ہیں نا, نعرہ رسالت لگایا, اونچا بولو. ابھی لگاتا ہوں میں نعرہ رسالت. حضور یہ نام بھی قبول نہیں کریں گے, نعرہ قبول نہیں کریں گے اگر اہل بیت سے بغض ہوا. ادھر میرے ال تکو جنے دے پتر بن کے ادھر میری کھال ویکھو. یہ نعرہ بھی تمہارا مردود ٹھہرے گا حضور کے نزدیک اگر اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ مخالفت یا بغض رکھا. کیوں کہ یہ نعرہ حضور نے قبول کرنا ہے. حضور اسے قبول کرتے ہیں جس کے دل میں حضور کی اہل بیت کی محبت ہوتی ہے. سنیں, حضور نبی پاک فرماتے ہیں, شاہ جی بیٹھے نا, حضور سرکار دو عالم حضرت ابو ہریرہ فرماتے توجہ 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 توجہ, میرے اٹھ کر کھڑا ہونے کا کوئی مطلب ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم سرکار کے پیچھے, سرکار آگے, ایک گلی آئی. کیا آیا؟ سارے بولو مونچو. گلی آئی, وہاں امام حسن ہے, بچپنا ہے, امام حسن ہے. حضور نے ایسے کیا, ادھر مجھے دیکھو, دیکھو ایسے کیا. یہ مولوی بابے ضرور دیکھیں. حضور نے ایسے کیا, اپنے ہاتھوں کو, امام حسن ادھر, جماعت صحابہ پیچھے, حسن آگے, صحابہ کی جماعت حضور کے پیچھے. گلی اس میں امام حسن, اور حضور نے یوں کر کے امام حسن کے قریب جا کر کہا, تو امام حسن زور سے ہنسے اور ادھر سے دوڑے وہاں چلے گئے. گلی کے اس کونے سے بھاگے, ادھر آ گئے. حسن ادھر آئے, سرکار بھی ادھر آئے. وہ دماغ ہے تو بڑا, کوئی عقل شریف ہے؟ حسن ادھر, مصطفیٰ ادھر, حسن ادھر, مصطفیٰ ادھر. جب مصطفیٰ ادھر, صحابہ ادھر. جب مصطفیٰ ادھر, صحابہ ادھر. جدھر کو حسن جا رہے ہیں مصطفیٰ ادھر جا رہے ہیں, جدھر مصطفیٰ جا رہے ہیں ادھر صحابہ جا رہے ہیں. گویا اپنی ساری امت کو پیغام دے رہے ہیں
ہم ادھر ہی ملیں گے جدھر حسن ملے گا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، گویا سرکار اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں. ہمیں تلاش کرنے والوں سنو، مجھے تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو سنو، جدھر حسن ہوگا ادھر محمد ملے گا. اور بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین. بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. میرے بھائیوں، میں آپ کی خدمتوں میں اتنی عرض کروں گا، دنیا کا خوش نصیب بندہ ہے وہ جس کے ہاتھوں میں دامن اہل بیت آتا ہے. یہ نہیں میں کہتا وہ کیسا ہے، میں کہہ رہا ہوں خوش نصیب. پاپی بھی ہے، خوش نصیب ہے. اے میرے جملے پھر سنو جی سبھی صاحب. اگر روح زمین کا گناہگار بندہ ہے اور اس کے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ خوش نصیب ہے. اللہ نے اسے پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے پاکوں کی طرف پھیر دیا ہے. اگر یہ بات ہلکی ہوتی، کبھی کہنے والے یہ نہ کہتے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. آپ یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں، آپ کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں یہ سنتے ہوئے دعا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول. اور کہنے والا یہ کہہ رہا ہے خدایا مجھے سیدہ زہرا کی اولاد کے صدقے میں مجھے خاتمہ بالایمان دے دے کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا. اور اگر یہ میری دعا رد کرتا ہے تو پھر ایک اور دعا قبول کر، میرے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن دے دے، پھر میں جانوں اور اہل بیت میں. توجہ جی، توجہ. میں آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ ماحول ذرا گرما گرم ہے اور میری تقریر کا سچی بات یہ ہے کہ ماحول نہیں ہے، پھر بھی میں آپ سے ایک بات کہوں گا. اگر ادھر کوئی چوٹیوں کا عالم بیٹھا ہوا ہے، ہلکا پھلکا مولوی نہیں چاہیے، چڑھلے دا جڑا پڑھیا لکھیا مولوی ہے، وہ تو اٹھے، میں انہیں کو مسئلہ ایک پوچھاں گا. ایک مسئلہ جس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اگر ادھر کوئی صحیح معنوں میں عالم ہو، میں اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں. مسئلہ مجھے بتاؤ، یہ جو تمہاری بازاروں میں نالیاں بہ رہی ہیں، ان کا پانی پلیت ہے یا پاک؟ اچھا بولو. گونگے تو کوئی نہ ہو، پھر دب کے بولو کی. او پگڑی والی سرکار بھی بولے پلیت ہے یا پاک. ایدے وچ مرغی دیاں وٹھاں بھی ہیں، ایدے وچ گاں دی گوبر بھی ہے، مجھاں دیاں پھوسیاں بھی ہیں، کوڑا کرکٹ بھی ہے. چوٹیوں کا ادھر کوئی عالم ہوتا تو یہ مسئلہ میں اور کھول کر بیان کرتا. اگر یہ نالیوں کا پانی بہتا ہوا دریا میں گرے، اب مسئلہ بتاؤ پاک ہے یا پلیت؟ کہ کر دیو فیصلہ بادیو ہون جا دے سے پلیت ہے، ہون کیوں کہہ دیتا جے پاک؟ تم کہو گے مولانا ہوش کرو، پڑھیا لکھے ہیں، کوئی عقل مندہ علی گل کر، مسئلہ نور الانوار سے ہدایہ سے بیان کر. نالیوں کا پلیت پانی جب دریا میں گرتا ہے تو پلیت نہیں رہتا، پاک ہو جاتا ہے. ہم سب نالیوں کا پانی ہیں. حسن اور حسین طہارت کا دریا ہے، جب کوئی ان میں گرتا ہے تو پلیتی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. ہن بولو اکھدی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین. اکھدی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین. اکھدی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسن یا حسین. میرے دوستو
یہ خوش نصیبی ہے اگر کسی کے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ حضور نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا من احبہما، جیسے نہ دونوں نال محبت کی تھی، وَأَبَاهُمَا، انہاں دے ابو نال محبت کی تھی۔ اب کئی بندے نا انہاں دا تھونن تو منہ انہاں دا سج جاندا ہے، حرامی جی ہوئے تو انہاں دے چہرے دیاں سکریناں بدل دیاں علی کا نام سنتے ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے شاہ جی؟ یہ جس کی ماں پاک نہ ہو وہ اہل بیت کا نام سن نہیں سکتا، جس کی نسلوں میں کوئی درویش گزرا ہو اس کے کلیجے میں اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے۔ یہ کوئی پوچھے صدیق اکبر کے دل سے کہ مقام حسن کیا ہے، مقام حسین کیا ہے، جو حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں پہ اچھال کے کہتے ہیں کہ میں ابو بکر تجھ پر اپنی ماں بھی قربان کرتا ہوں، تجھ پر اپنا باپ۔ آباب اہل دل ہی جانتے ہیں اہل بیت کی احترام اور ان کی عزت کو، اور آپ کو صرف اتنا پیغام ہے، حضور کو پانا چاہتے ہو اہل بیت کے ہو جاؤ۔ صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی غلط جملہ نہ کہنا، کان کھول کے سن لو، نہ پونکنا ہے نہ پونکن دینا ہے۔ آکھو انشاءاللہ، ہاتھ ہے تیرا کیا کھو انشاءاللہ۔ کبھی زندگی کے اندر اصحاب کے بارے میں غلط بات نہ کرنا۔ رہی محبت اہل بیت تو رب کعبہ کی قسم ہے یہ عین محبت مصطفیٰ ہے، عین جو ان کے قریب آتا چلا جائے گا وہ حضور کے قریب آئے گا۔ بلکہ سید اگر صحیح العقیدہ ہوئے وہ دے عمل نو بھی نہیں دیکھنا، یہ دماغ میں رکھ لو میری گل، سید اگر صحیح العقیدہ ہو اس کے عمل کو بھی نہ دیکھنا۔ ہاں میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ مدینہ المنورہ میں دو شہزادے تھے، سید زادے، بیڑی پیتے تھے۔ ادھر ایک کامل اللہ کا ولی بھی تھا، اس اللہ کے ولی نے ان سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا بیڑی پینے کی وجہ سے۔ سگریٹ کی ایک قسم ہے بیڑی، سگریٹ کاغذ چڑھا ہوا ہوتا ہے اور بیڑی جو ہوتی ہے وہ ایک پتا اس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ توجہ رکھیں، تو وہ سگریٹ پیتے تھے، انہوں نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا۔ توجہ، ان کو حضور پاک کا دیدار ہوتا تھا، اس ولی کو، وہ ولی غیر سید تھا، سیدوں سے ہاتھ ملانا چھوڑا، خواب اس کی بند ہو گئی، حضور کی زیارت بند، بڑا رویا، بڑا 40 دن تک مسلسل روتا رہا، اور 40 دن کے بعد اس کو رسول اللہ کا دیدار ہوا۔ اور حضور نے فرمایا تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے میں نے، بتا، جو بے عمل اولاد ہو وہ باپ کی وراثت نہیں پاتی؟ کیا اس کو وراثت سے خارج کیا جاتا ہے؟ آج ہر بندہ اٹھ کے سجدوں کو بھونکنا شروع کرتا ہے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میں سب سے پہلے اپنے خاندان کی شفاعت کروں گا۔ او بھائی جی تسی تو پتہ نہیں کتنے نمبر تے آو گے، او سرکار جنہوں پہلے سینے نہ لاون گے، کملی چھپاون گے، او سیدہ دے پتر نے، ہوش کریں۔ اور حضور نے فرمایا بتا کہ کیا غیر عمل والا، عمل درست نہ ہو، غیر عمل صالح والا وراثت سے خارج ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر تم نے میرے بیٹوں سے ہاتھ ملانا کیوں چھوڑا؟ کیا میرا فیضان ان تک نہیں پہنچ سکتا؟ اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا حضور معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا معاف کر دیا۔ سویرے وہ اٹھ کے دعا سجدہ دیا پیری ڈگیا ہے۔ انہوں نے کہا کل تک تو ہاتھ ملاتے نہیں تھے، آج ہاتھ ملانے کے بجائے پیروں پہ ہاتھ رکھتے ہو۔ انہوں نے فرمایا آج جو تمہارے قدموں کو ہاتھ لگا رہا ہوں یہ بھی گل ساری سرکار۔ آپ کو میں نے جو سمجھانا تھا سمجھا دیا۔ وعدہ کرو اہل بیت کے محب رہو گے، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ اہل بیت کے محب رہو گے۔
صحابہ کے بھی محب رہو گے، صدیق اکبر کے محب رہو گے، سیدنا عمر فاروق کے محب رہو گے، سیدنا عثمان غنی کے محب رہو گے، سیدنا علی المرتضیٰ کے محب رہو گے، اور حسنین پر اپنی جانیں مارو، حسنین پر اپنی جانیں وارتے رہو۔ خدا کے بندو، کل قیامت کے دن رب کعبہ کی قسم ہے، حضور اس کو سینے سے لگائیں گے جس کے دل میں رسول اللہ کے خاندان کی محبت ہوگی۔ اور یہ میں نے اپنے گھر سے حدیث بنا کر نہیں لایا ہوں، سید اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے، اسی پر قیامت کے دن معشور فرمائے، حضرات اصحاب کی محبت بھی کلیجے میں ہو اور اہل بیت کا عشق بھی دل میں ہو، اللہ بھی راضی ہو جائے، حضور بھی راضی ہو جائے، اہل بیت